السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاک بھارت کشیدگی کے معاملے کے اوپر کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. سیز فائر ہو چکا ہے, آج ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہونا ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے پہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی جو آفر ہے, اس کے اوپر یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, کافی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پھر تیسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ پاکستان نے جو فضائی برتری حاصل کی ہے, اس معاملے پہ بھارتی فضائیہ نے باضابطہ طور کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے جو رافیل طیارے ہیں وہ گرے ہیں. اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ڈسکشن شروع کرتے ہیں. ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ یا ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. گزشتہ روز بھارت کے جو آفیشلز ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی. 1 گھنٹے سے زائد دورانیہ تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی, جس میں ان کے بحری, فضائی یا جو نیول آفیسر ہیں وہ موجود تھے. کوشچننگ آنسرنگ کا ایک طویل سیشن تھا اور اس میں سوالات ہوئے, ان کے جوابات دیے گئے. نمبر کے ساتھ پکارا جاتا تھا, جیسے جو وہاں پہ آڈینس موجود تھی جو کوشچن کر رہی تھی, نیشنل میڈیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا تھا, ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوتا تھا. تو اس کارڈ کے اوپر ایک نمبر درج تھا. تو جب بھی کارڈ اوپر کیا جاتا تو ایک آفیسر سلیکٹ کرتا ہے جی کہ یہ نمبر 15, نمبر 28 آپ سوال کریں, نمبر فلاں, نمبر فلاں, اس طرح سے کر کے یہ پریس کانفرنس چلتی رہی. اس پوری پریس کانفرنس میں جو 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی, ایک سوال بار بار پوچھا گیا آفیشل سے, اور وہ سوال یہ تھا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے کتنے طیارے گرائے ہیں. یہ وہ سوال تھا جو بار بار مختلف طریقے بدل کے کیا جاتا رہا. مثلا کسی صحافی نے یہ پوچھا جی کہ آپ یہ بتائیں جی کہ اس جنگ میں جو پاکستان کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوا. کسی نے اس سوال کو کسی اور طریقے سے پوچھا, کسی نے کسی اور طریقے سے پوچھا. تو بہرحال یہ کوشچن بار بار جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کے آفیشل جو ہیں وہ اس کا جواب کچھ یوں دیتے رہے, نقصان ہوا ہے, ڈیفینیٹلی ہوا ہے, ہوا ہوگا, لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے, ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ اگر کسی ملک کی فضائیہ اگر ایک جہاز گرا دے, اور جہاز نہ بھی گرائے, اگر اس کے پاس ایک چھوٹا سا کلو بھی ہو تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسے ماحول میں ضرور بات کرتی ہے, اور کہا جاتا ہے جناب یہ ہمارا یہ کارنامہ ہے. تو اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے, بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کا اس معاملے کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوا, تمام طیارے جو ہیں وہ واپس پاکستان کی حدود میں آپریشن مکمل کر کے داخل ہوئے. ایک سوال کے جواب میں بھارتی فضائیہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رافیل جو ہے وہ ہمارا گرا ہے یا رافیل گرے ہیں. وہ ڈائریکٹلی لفظ رافیل یوز نہیں کیا گیا, لیکن اس کا جواب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ڈیفینیٹلی جو جنگ ہوتی ہے تو جنگوں میں جو ہے وہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے. تو لیکن انڈائریکٹلی آپ یہ کہیں کہ اس سوال کا جواب, کوشچن یہ تھا کہ یہ بتائیں جی کہ جو بھارتی فضائیہ ہے اس کے جو ہیں وہ کلیم کیا جا رہا ہے جی کہ آپ کے طیارے گرے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچے, لیکن ڈیفینیٹلی جنگ میں جو ہے وہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے. تو یعنی ایڈمٹ کیا انہوں نے اس بات کو کہ ہاں جی ہمارے جو رافیل ہیں وہ گرے ہیں. اب ایک بات ہمیشہ سے میڈیا کے اوپر پورٹرے کی گئی کہ بھارت جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بالخصوص سائبر وار میں بہت آگے ہے, آئی ٹی میں بہت آگے ہے. لیکن یہ بات ان 4 دنوں کی وار میں جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. اب یہ جنگ تھی کس محاذ کے اوپر, فضا میں تھی فضائیہ, پھر اسی طرح سے زمینی تھی LOC کے اوپر جو چلتا رہا, میزائل داغے گئے, پھر اسی طرح سے
ایک جنگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھی، اس پہ خیر ہم ایک تنقیدی ویوز جو ہیں وہ بہت جگہ پہ یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارت کا میڈیا جو ہے وہ فیک نیوزز کی فیکٹریاں لگا کے ایکسپوز ہوا ہے، وہ تو خیر ایک ہسٹری قائم کی ہے جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کی بھرمار پہ انڈیا نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکنالوجی والی بات تھی کہ جی آئی ٹی میں اور وارفیئر میں جو ہے وہ سائبر وار میں بھارت بہت آگے ہے، یہ سارا دعویٰ جو ہے یہ بے بنیاد ثابت ہوا، غلط ثابت ہوا. پاکستان نے نہ صرف سائبر وار میں بھی برتری حاصل کی، بلکہ جی پی ایس سسٹم کو ہیک کیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا، ان کے ٹیکنالوجی کو برے طریقے سے جو ہے وہ نقصان اٹھایا بھارت نے، سائبر اٹیکس ہوئے. تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جس کے بعد جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو سائبر اسپیس وار میں بھی جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ روز کچھ سوالات ہوئے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات بہرحال کہی ہے جی کہ مزید بھی اگر کسی بھی قسم کی اگر کوئی جارحیت کا اگر کوئی مظاہرہ کیا گیا اور ڈرونس بھیجے گئے تو اسی طریقے سے بھرپور جواب جو ہے وہ اس کا دیا جائے گا. آج کا دن خاصا اہم ہے، اور اہم اس وجہ سے ہے کہ آج مزید سیز فائر ایکسٹینڈ ہونے کے حوالے سے دونوں طرف بھارت اور پاکستان کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کا مابین رابطہ ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 12 بجے کے قریب آج دن کو جو ہے وہ رابطہ ہو. وہیں پہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر آگے چل کے ڈسکشن ہونی ہے، جیسے سفارتی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے. اب ایک تو پاکستان کا کلیم یہ ہے جی کہ سندھ طاس معاہدے کی جو یک طرفہ طور کے اوپر معطلی ہوئی ہے اس کو دوبارہ ختم کیا جائے تاکہ اس کا اسٹیٹس دوبارہ بحال ہو سکے. دوسری بات اس معاملے میں امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ طاس معاہدے کا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی جانب سے جو اور امریکہ کی طرف سے جو یہ ایک آفر کروائی گئی جی کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے آفر کی ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اس معاملے کے اوپر سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ اب پراپر تیاری کر کے اور مکمل جو ہے وہ اس معاملے پہ جو ہے وہ ایک پیش رفت کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ سفارتی سائٹ کے اوپر پاکستان جو ہے کس طرح سے اس کے اوپر اسٹیپس جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور معاملے کو آگے لے کر چلتا ہے، اور سفارتی سطح کے اوپر بھی ہمیں کامیابی جو ہے وہ اس پہ ملتی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو ویزا پالیسی میں تبدیلی ہوئی اور شہریوں کے ویزے منسوخ ہو گئے، وہ سارا پروسیس واپس ریوائیو ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. پھر اسی طریقے سے جو تیسرا اہم معاملہ ہے وہ جو پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں جس طرح سے جو فلائٹس کی بندش کا جو معاملہ ہے اس کو بھی کب تک بحال کیا جاتا ہے. ٹریڈ کے حوالے سے انڈائریکٹلی بھی جو ٹریڈ ختم ہوئی تو جو سارے اسٹیپس ہیں جو فوری طور پہ لیے تھے یہ جیسے جیسے ریورس ہونا شروع ہوں گے تو ویسے ویسے یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں دیکھنے کو ملے گی کہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. جہاں پہ یہ بات ریئلائز پوری دنیا میں بہرحال ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ دونوں فریقین کو میز کی ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھ کے اپنے تنازعات، اپنے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے ذریعے ہی راستہ اپنایا جاتا ہے اور اسی سے ہی صورتحال جو ہے وہ درست ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی جنگ میں بہرحال جو ہسٹری ہے وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ جس میں دونوں اطراف سے جو ہے وہ معصوم جانیں جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے. اسی 4 دن کی جو بھارتی جارحیت ہے اب اس کا ہی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارت کی جانب سے یہ ایک بے بنیاد جو ہے وہ الزام
پہلگام میں پاکستان انوالو ہے اور اس کی بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر اس طرح سے یک طرفہ طور کے اوپر جو ہے وہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اٹیکس ہوئے، اس میں الٹیمیٹلی جو معصوم بچے ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں یہاں۔ تو اسی طرح سے اس سائڈ کے اوپر بھارت کو یہ ایک ایسی مثال دے دے جس میں کچھ بچے جو ہے وہ پاکستان کی کسی اسٹرائک کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کمپیریزن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر جب شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جب معصوم بچے پاکستان کے اندر ان کی شہادتیں ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان کی جانب سے جو ایک میزائل داغا گیا، اس کے اوپر باقاعدہ ان شہید بچوں کی تصویریں بھی لگائی گئی اور ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ راکٹ جو ہے وہ یہاں سے میزائل جو ہے وہ چلایا گیا۔ تو آج کا دن خاصا اہم ہے اور آج کے دن سے ہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں مزید آگے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہسٹری میں یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ چیٹ کیا ہے، دھوکہ دہی سے ٹائم گین کر کے، کیا کچھ اور پلاننگ ہے یا کوئی معاملات جو ہے وہ یہ واقعتاً یہ خطے میں جو ہے وہ بات امن کی طرف جائے گی۔ یہ بہرحال جو ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہوگی۔ عدالتی محاذ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی آپ کو اگلے ولاگ میں آگاہ کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔